مکتوب نمبر 26۔ آپ کا عہد نامہ بعض عمال کے لیے جنہیں صدقات کی جمع آوری کے لیے روانہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيات عمله حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه، وأمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسر۔ میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے پوشیدہ امور اور مخفی اعمال میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ اور نگران نہیں ہوتا ہے، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ ظاہری معاملات میں خدا کی اطاعت کریں اور مخفی مسائل میں اس کی مخالفت کریں۔ ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة، وأمره أن لا يجبههم ولا يعبههم ولا يرغب عنهم تفضلا بالإمارة عليهم۔ اس لیے کہ جس کے ظاہر و باطن اور فعل و قول میں اختلاف نہیں ہوتا ہے وہی امانت الہی کا ادا کرنے والا اور عبادت الہی میں مخلص ہوتا ہے۔ اور پھر حکم دیتا ہوں کہ خبردار لوگوں سے برے طریقے سے پیش نہ آئیں اور انہیں پریشان نہ کریں اور نہ ان سے اظہار اقتدار کے لیے کنارہ کشی کریں۔ فإنهم الإخوان في الدين والأعوان على استخراج الحقوق، وإن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما وشركاء أهلا مسكنة وضعفاء ذوي فاقة۔ کہ بہرحال یہ سب بھی دینی بھائی ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں مدد کرنے والے ہیں۔ دیکھو ان صدقات میں تمہارا حصہ معین ہے اور تمہارا حق معلوم ہے، لیکن فقراء و مساکین اور فاقہ کش افراد بھی اس حق میں تمہارے شریک ہیں۔ وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة، وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين۔ ہم تمہیں تمہارا پورا حق دینے والے ہیں، لہذا تمہیں بھی ان کا پورا حق دینا ہوگا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہوں گے، اور سب سے زیادہ بدبختی اسی کے لیے ہے جس کے دشمن بارگاہ الہی میں فقراء، مساکین، والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها۔ سائلین، محرومین، مقروض اور غربت زدہ مسافر ہوں، اور جس شخص نے بھی امانت کو معمولی تصور کیا اور خیانت کی چراگاہ میں داخل ہو گیا اور اپنے نفس اور دین کو خیانت کاری سے نہیں بچایا، فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو في الآخرة أذل وأخزى، وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفضل الغش غش الأئمة والسلام۔ اس نے دنیا میں بھی اپنے کو ذلت اور رسوائی کی منزل میں اتار دیا، اور آخرت میں تو ذلت اور رسوائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ بدترین خیانت امت کے ساتھ خیانت ہے، اور بدترین فریب کاری سربراہ دین کے ساتھ فریب کاری کا برتاؤ ہے۔ والسلام۔